الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ آج ہماری گفتگو کا محور 7واں پارہ ہے۔ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کون کون سے مضامین خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ 7ویں پارے کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تارا، تم دیکھو گے، اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، ان سے آنسو بہہ رہے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے جو انہوں نے حق کو جان لیا ہے، یقولون، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ تو اس کے ویسے شان نزول کے اندر آتا ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی، تو دیکھا کہ نجاشی جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حالانکہ وہ پہلے عیسائی تھا، لیکن جب اس کو یہ قرآن پاک کی آیات اس کے سامنے پڑھی گئی، اور وہ غالباً سورہ مریم کی آیات تھی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، کیونکہ عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا یعنی کہ نبی مانتے تھے، تو وہ جب انہوں نے اس کے بارے میں پڑھا، سنا کہ یہی حق ہے کہ اس طرح سے مریم علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جب انہوں نے یہ سنا تو حق کو جان لیا، مما عرفوا من الحق، اور حق کو جان کر جو ہے پھر اس نے کیا کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور اسی طرح آج بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وہ جب حق کو جان لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب عرب لوگ اکثر جو ہے وہ قاری حضرات وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو تلاوت کی طرح رونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہاں سورہ مائدہ ہے، اس پارے کے اندر اسی پہلے صفحے پر ہی یہاں اللہ تبارک نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرتا، یعنی ایسے چلتے پھرتے بعض لوگ زبان پر ہی قسم ہوتا ہے، اللہ کی قسم یہ ہو، اللہ کی قسم یہ، واللہ یہ، اللہ اللہ کلہ یہ، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کر کے بعض لوگ زبان پہ ہی پکی ہو جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرتا، لیکن جو پکی دل سے قسم کھا لی جائے کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو ہے وہ ایسی قسم جو پختہ عہد کے ساتھ کر لی جائے، بندہ کسی چیز پر پختہ طور پہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم اب تو میں یہ کام ضرور کروں گا، یا اللہ کی قسم اب تو میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ مثال طور پر بندہ کسی چیز کے کھانے کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ اب میں یہ ہرگز نہیں کھاؤں گا، یا اب میں ضرور کھاؤں گا، یا اب میں اس کے گھر میں ضرور جاؤں گا، یا اس کے گھر میں نہیں جاؤں گا، کوئی کسی بارے میں بھی بندہ قسم کھا لیتا ہے پختہ قسم، پھر بعد میں دیکھتا ہے کہ وہ قسم توڑنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ وہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کوفہ کے اندر، تو وہاں پر ان کے سامنے ایک مرغی جو ہے وہ پکا کے لائی گئی، تو سب نے کھانا شروع کر دیا، ایک شخص نہیں کھا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے کیوں نہیں کھائی؟ کہتے کہ یہ جلالہ ہے، یعنی کہ جلالہ مرغی وہ ہوتی ہے جو باہر سے گندگی وغیرہ بھی کھا لیتی ہے، تو اس نے کہا اس کو میں نے گندگی کھاتے ہوئے دیکھا تو میرا دل نہیں کیا، میں نے پھر قسم کھا لی کہ میں جو ہے مرغی نہیں کھاؤں گا، یہ باہر سے گندگی کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا برائلر پتہ نہیں کیا کچھ کھلا دیتے ہیں تو پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم قسم توڑ دو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ حلال چیز ہے، اس کو کھا لو اور قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ ادا کر دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی مرغی کو 3 دن تک اپنے گھر میں رکھ لیتے تھے، پھر بعد میں ذبح کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو دلیل دی قسم توڑنے کی یہ دی
کہ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ کوئی سواری عنایت فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ ہم نے پھر مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اور کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ تو وہ کہتے کہ ہم تو روتے ہوئے پھر واپس ہوئے کہ ہم جہاد میں کیسے جائیں گے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ روم میں جانا تھا لڑنے کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ تھوڑی دور پہنچے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو بلانے کے لیے بھیجا گیا، وہ ہمیں بلا کے واپس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ سواریاں دی، کہا یہ اونٹ تمہارے لیے، یہ اونٹ تمہارے لیے، یہ اونٹنی تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا، اونٹ ہمیں دے دیے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھا لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہیں ایسا ہوا کہ کسی جگہ سے کوئی صحابی آئے، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کے لیے کافی اونٹ جو ہے وہ دے دیے، جہاد فنڈ میں دے دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے نا ان سے کہا کہ تم جو ہے نا یہ لے لو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھا لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھا لیتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں اس سے کوئی بہتر چیز ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، قسم توڑ کر جو ہے وہ میں وہ بہتر کام کر لیتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اگر مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں آج تو میں تیرے گھر میں آنا ہی نہیں ہے، قسم کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو اس کے گھر میں جانا تو بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے گھر میں جائیں، قسم توڑ لیں، اس کا کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کیا ہوتا ہے قسم کا؟ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اگر بندہ کوئی اتنا غریب ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اوسط ما تطعمون، جو اپنے گھروں میں عام طور پر کھاتے ہو سادہ سا کھانا، وہ بھی نہیں کھلا سکتا، اور کسوتہم، یا ان کو جو ہے وہ کپڑے پہنا دے، ان کے سوٹ لے کے دے دے، اور تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کر دے، کسی غلام کو آزاد کر دے۔ فمن لم یجد، جو ان تینوں میں سے کوئی کام نہ کر سکتا ہو، یعنی نہ تو وہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے دے سکتا ہے، نہ غلام آزاد کرا سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے نا، عام دنوں کے اندر، رمضان کو تو فرض ہے نا، اس کے علاوہ دنوں میں 3 روزے رکھ لیں، تو یہ ہوگا اس کی قسم کا کفارہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو بے شک شراب، الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب اور بت، والازلام پانسے کے تیر، یہ سارے کیا ہیں؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہے۔ شراب اور جوا کیا ہے؟ گندے شیطانی کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ شراب کے بارے میں پیچھے بھی 2 آیات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر بہت سے نقصانات بھی ہیں، بہت سے فائدے بھی ہیں، اور پیچھے ہم نے کل جو پڑھی تھی سورہ نساء کے اندر بھی کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب نہ پیو، نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی منع فرما دیا کہ یہ گندے شیطانی کام ہے، فَاجْتَنِبُوا، اس سے بچ جاؤ۔ اور آگے فرمایا شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور دشمنی پھیلا دے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اور تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، کیا اب تم رکتے ہو اس سے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی تاکیدن اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا، شراب کو حرام قرار دیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو ایک صحابی گئے، انہوں نے دیکھا کہ آگے نا ایک ڈیرا سا، جیسے لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کھانا کھا رہے تھے اور پاس ہی شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے بعد پینی تھی، ظاہر بات اس کو جائز تو پی لیتے تھے لوگ۔ تو ان کو جا کے یہ حکم سنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ مٹکے پھوڑ دیے، وہاں پر ہی توڑ دیے، شراب بہا دی۔ یہ نہیں کہا کہ چلو آج پی لیتے ہیں پھر بعد میں دیکھی جائے گی، یہ نہیں کیا انہوں نے جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ آج کر لیتے ہیں بعد میں دیکھی جائے، اسی نہیں، بلکہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ ادھر فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والا حالات تھے، یعنی کہ صحابہ کرام کے اتنے زیادہ پیروی کرنے والے تھے۔ اس پارے کے اندر 5ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ رب العالمین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ،
کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر بہت سے انعامات کیے تھے، ان انعامات کو یاد کرو، جو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی سارے ذکر کیے، اور یہ سارے معجزات وغیرہ ذکر کرنے کے بعد ان پر انعامات جو کیے تھے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ آخری رکوع ہے اس آیت اس پارے کا اس سورت کا، سورہ مائدہ کا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ بن مریم کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لو؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ کیونکہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، اس وقت جتنے بھی عیسائی ہیں ان کے مختلف فرقے ہیں، بعض فرقے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ بھی خدا تھے نعوذ باللہ، بعض نے کیا کہا عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ ان کے بھی فرقے ہیں نا، عیسائیوں کے بھی 72 فرقے ان کے مختلف عقائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے خدا بنا لینا یا مجھے خدا کا بیٹا بنا لینا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، وہ کہیں گے سبحانک اللہ تو پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، جب میں ہوں ہی نہیں، میں خدا بھی نہیں ہوں، میں خدا کا بیٹا بھی نہیں، تو میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں لوگوں کے سامنے؟ میں نے تو وہی کہا تھا جو تم نے مجھے حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جب تک میں ان کے اندر تھا تو میں تو ان کو یہی کہتا رہا ہوں کہ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، ایک اللہ کی بات کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور جب مجھے تم نے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر نگاہ باندھ تھا، ٹھیک ہے نا، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو اسے عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں، تو نے پیدا کیے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو نے معاف کر دے گا تو تو بڑا ہی عزت والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے نا یہی ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح قرآن پاک کی آیت یہی صورت تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طور رونے لگ پڑے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ پڑے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر انہیں عذاب دو تو یہ تیرے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو اس سے اگلی جو صورت ہے وہ سورۃ الانعام ہے، انعام کا مطلب ویسے چھپائے ہوتا ہے، جانور جو ہے، تو اس کا تذکرہ بھی آتا ہے نا آگے اس صورت کے اندر۔ تو یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بڑا واضح کر کے بیان فرمایا ہے، اس کی شروع میں ہی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، جس نے روشنی اور اندھیروں کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن کافر جو ہے وہ اس کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ شریک ٹھہراتے ہیں کسی اور کو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اسی طرح اس سورت کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچانا چاہے بِضُرٍّ کوئی تکلیف، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اگر کوئی نقصان یا تکلیف اللہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کر سکتا ہے؟ کوئی مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کوئی اس مشکل کو، اس کو تکلیف کو، حاجت روائی کر سکتا ہے؟ نہ کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر سے نوازنا چاہے تو اس خیر کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ جس کو تو عطا کرے کہ روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے کہ اس کو عطا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عطا فرمانا چاہے تو کوئی اس کو یعنی کہ اس کو بھی روک نہیں سکتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 50 ہے، 50 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، قل آپ فرما دیجئے لا اقول، میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں،
ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف میری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پیغام تم تک پہنچاتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہاں پر واضح طور پر اللہ کے رسولوں نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ ہم کوئی اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہے. ہم کوئی جو ہے وہ غیب کا علم جاننے والے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جاننے والے ہیں. آگے ہم نے پڑھا نا وہ سورہ نمل کے اندر 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یعلم الغیب، لا یعلم غیب السماوات والارض الا اللہ، کہ آسمانوں اور زمین کا علم، غیب کا علم جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہی غیب کا علم جانتا ہے. یہاں نبیوں نے بھی یہی اللہ تعالیٰ نبیوں کے سے اقرار کروایا کہ تم نے یہ دعوت دینی ہے کہ ہم غیب کا علم نہیں جانتے. اس سے آگے جو ہے نا سورۃ الاعراف ہے، اس کے اندر 188 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان فرما دے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا. اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں میرے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، اور نبیوں سے یہ اقرار کروایا کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی خبریں جانتے، وہ جھوٹا اور کذاب ہے. پھر ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم ایسے ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی نبی غیب کا علم جانتے ہیں، جی ولی بھی غیب کا علم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا لوگ اس طرح سے. ٹھیک ہے نا، حالانکہ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا، تو ہمیں مان لینا چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل کر دینا چاہیے، اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنا لینا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی باتوں کے ذریعے. لوگ جو ہے وہ دیکھیں قسم کا شرک بن جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں، ہم کہتے ہیں فلاں بھی جانتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا شریک ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اسی صورت کی آیت نمبر جو ہے وہ 82 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملبس نہیں کیا، یعنی کہ خراب نہیں کیا، تو اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ان کے لیے امن ہوگا اور وہ ہدایت والے ہیں. تو صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی نا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس سے چھوٹا موٹا ظلم نہ کیا کسی پر. تو جس نے بھی ظلم کیا وہ تو پھر جنت میں نہیں جا سکتا، وہ تو ہدایت والا نہ ہوا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جس نے شرک کیا، شرک کی حالت میں مر گیا، اس کے لیے کوئی امن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو جو شرک سے بچا رہا وہ جو ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے یہی حجت نازل فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی قوم پر حجت عطا فرمائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا. آگے فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق و یعقوب، ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے. کتنے نبیوں کا ذکر آ گیا؟ 3 ہو گئے. وَقُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا، 4 نبیوں کا جواب آگے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب علیہ السلام، ویوسف وموسیٰ وہارون. یہ کتنے ہو گئے؟ 6 نبی یہ ہو گئے، اور 4 یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، 4 نبیوں کے یہ نام آگے، 14 ہو گئے. ٹھیک ہے نا، کل من الصالحین، یہ سارے نیک تھے. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، 4 یہ ہو گئے، 18 ہو گئے. 18 نبیوں کا نام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض بفرض محال یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے. شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے نبی بھی اگر شرک کر لیتے، حالانکہ اللہ کے نبی آتے ہی شرک سے روکنے کے لیے، آتے ہی توحید کو پھیلانے کے لیے، اگر وہ بھی بالفرض بفرض محال شرک کر لیتے تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جاتے. تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم اگر شرک کریں گے تو ہمارے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. تو شرک سے بچنا اتنا زیادہ ضروری ہے. ان آیات سے ہمیں یہ پوری طرح سمجھ آتی ہے کہ شرک سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شرک سے اور کفر سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.